چراغ خیمہ نصرت بجھ گیا، لیکن ناصرین حسین کے سائے حسین سے جدا نہ ہوئے۔ روشنی ہوئی تو 72 چہروں کے چہرے زیادہ چمک رہے تھے۔ فرمایا تمہاری تعریف میرے بابا نے کی ہے، تمہاری تعریف میرے نانا نے کی ہے، تم یقیناً جنت کے مقام پر میرے نانا کے ہاتھوں کوثر پیو گے۔ لیکن بہن دروازے پر کھڑی رو رہی تھی، فرماتی ہے بھیا ان میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے؟ بھیا ان میں سے تجھے کوئی چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات علی کی بیٹی کے جلال کی رات تھی۔ اس رات میں علی کی بیٹی کا جلال دیدنی تھا۔ علی کی بیٹی بڑے دبدبے اور جلال سے گفتگو کر رہی تھی۔ ادھر زبان سے نکلا عباس، ادھر غازی آ گئے، قاسم ادھر قاسم آ گئے، علی اکبر ادھر اکبر آ گئے، اور جو کل رات آئے گی اس میں زینب کی صدا پہ کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ چوب خیمہ ہاتھوں میں لے کر علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہوگی۔ الحافظ والحفیظ، عبادت الہی کی آوازیں بلند ہوئیں، محافظین قرآن نے تلاوت قرآن شروع کی، اصحاب حسینی کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آواز شہد کی مکھیوں سے نکلنے والے چھتوں کی طرح بلند ہو رہی تھی۔ یہ ایک مرتبہ یہ آواز زین العابدین کے کانوں میں پہنچی، اور شب عاشور میرا بیمار امام جلال کے عالم میں اٹھا اور آواز دے کے کہا حبیب تمہیں کس نے اجازت دی اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی؟ تمہیں نہیں پتا ان خیموں میں زینب بیٹھی ہوئی ہے اور تمہاری آوازیں بیویوں کے کانوں تک جا رہی ہیں۔ اصحاب حسینی کہتے قریب تھا کہ ہماری جان نکل جاتی کہ ہمارے اور سجاد کے درمیان حسین آ گئے۔ بیٹے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا ان سے کہو آہستہ قرآن پڑھے، ان کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں میں جاتی ہے۔ حسین نے بیمار بیٹے کا ماتھا چوم لیا، کہا میرے لال آج میری امامت کی آخری رات ہے، آج انہیں اونچی آواز میں پڑھ لینے دے، کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی، تو کل سے نامحرموں کی آواز زینب کے کانوں میں نہ جانے دینا۔ کجا حبیب کی آواز، کجا شمر کی آواز کہ لوٹا تبرکات علی و بطول کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا مجھے اور آپ کو رونے اور رلانے والوں میں شمار کریں۔ اس رات کے ایک پہر میں حسین ابن علی خیموں سے باہر نکلے اور تنہا میرا امام صحرا کی جانب چل پڑا۔ نافع کہتا ہے میری نگاہ پڑی، یہ حسین کا وفادار صحابی ہے، کہتا میں نے ایک مرتبہ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، میرا بدن کانپ رہا تھا اور میں امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا مولا چند قدم چلا یا آواز دے کے فرمایا نافع جو پیچھے مڑ کر دیکھے، جی میرا امام چل رہا ہے، دشت کی جانب میرا مولا چل رہا ہے، رات کے اندھیرے میں میرا امام چل رہا ہے، شب عاشور میں میرا امام چل رہا ہے، اور بالکل تنہا میرا امام چل رہا ہے۔ شہزادی زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھائی کے پیچھے نافع جا رہا ہے، تو میں خیمے کی جانب آئی جہاں میرا بھائی عباس تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی عباس اپنے زانوؤں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھا تھا جیسے شیر نر حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، اور اس کے سامنے میرے بھائی اور بھائیوں کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے سادات سے گفتگو ہو رہی تھی ابو الفضل عباس کی۔ فرما رہے تھے کل کیا ارادہ ہے؟ کل عباس جو آپ کا حکم ہو۔ یہ کہہ کے عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے دیکھو فاطمہ کا بیٹا اکیلا نہ رہنے کا۔ عباس دہشت گردی اور جہاد میں فرق سمجھنا ہو تو عباس کو سمجھو۔ معلوم تھا حسین کے دشمن ہیں، مجال ہے کہ اجازت کے بغیر حملہ کر دیا ہو۔ بار بار پوچھتے مولا چلا جاؤں، مولا چلا جاؤں،
کائنات سمجھی عباس کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی مرضی سے چلے جاتے تو جنگ تھی، حسین سے پوچھ کر گئے تو جہاد ہے۔ امام کی مرضی سے جہاد ہوتا۔ بس اداداران امام مظلوم بی بی فرماتی میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا دیکھو دیکھو تنہا نہ رہنے پائے فاطمہ کا بیٹا، اور دیکھو جو مالک ہوتا ہے یہ عباس کے فکرے ہیں، حضرت عباس کے فکرے ہیں، اپنے وقت کے ابو طالب کے فکرے ہیں۔ ابو طالب نے بھی کبھی رسول کو بھتیجا نہیں کہا، جب بھی کہا مولا کہا۔ عباس نے بھی حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا مولا کہا۔ یہ کردار ہے ابو طالب کا، جو حجت کو رشتوں سے نہیں پکارتا، جو حجت کو ہمیشہ مولا کہہ کے پکارتا ہے۔ آواز دے کے کہا، آواز دے کے فرمایا کہ عباس فرماتے ہیں دیکھو جو مالک ہوتا ہے اسے زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، جو وارث ہوتا ہے اسے زحمت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے۔ دیکھو کل کوئی جانثار اصحاب میں سے پہلے نہ جائے،